ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. آج ایک محرم الحرام شریف ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو تاریخیں ہیں وہ گزشتہ ماہ کی آخری تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے، اور ایک محرم الحرام شریف کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. اے غیب کی خبریں بتانے والے، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم محبوب کو ہوا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اس کو اپنایا اور انہوں نے کافروں اور منافقوں پر سختی کی. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کو لے کر کے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، کبھی آپ نے کافروں کو کچھ نہیں کہا، کبھی منافقوں کو کچھ نہیں کہا، اور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہہ کر کے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہیں ہی، لیکن انہیں رحمت للعالمین کہہ کر کے اور پھر اس کے اندر جو بدعقیدگی پھیلائی جاتی ہے اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب انہوں نے رحمت للعالمینی اختیار کی اور ہر ایک پہ رحمت بھیجی ہے تو پھر ہمیں سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو مجھے بتائیے، کیا اللہ کے حکم پر حضور نے عمل نہ کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم پر محبوب عمل نہ کریں؟ اور اللہ کا حکم ہے، اے نبی کافروں اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں رحمت فرمائی ہے وہاں ضرورت پڑنے پر سختی بھی فرمائی ہے، اور یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا رہا. لیکن ان تمام صحابہ کرام کے اندر جس صحابی کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے، دین کے معاملے کے اندر اپنا جلال دکھانا، دین کے معاملے میں اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا ہے.
اسی لیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آپ کو فاروق فرمایا. فاروق کا معنی ہی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا. یہودی کیا کہتا تھا کہ فیصلے کے لیے تمہارے نبی کے پاس چلنا ہے، کیونکہ منافق تھا، ظاہری کلمہ پڑھتا تھا. یہودی کہتا تھا فیصلے کے لیے تمہارے نبی کے پاس چلنا ہے، لیکن وہ منافق تھا، مردود، وہ جانتا تھا، وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلنا ہے. یہودی نے بات نہ مانی اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے لے کر کے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ فاروق اعظم کے پاس میں آیا. منافق کہتا تھا کہ میں فاروق اعظم کا فیصلہ مانوں گا. اب کیا ہوا، فاروق اعظم کے پاس میں وہ آیا. یہودی نے کہا عمر، آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ مانتا نہیں ہے. کہا رکو. اندر گئے اور تلوار لا کر کے اس منافق کی گردن کو اڑا دیا. کوئی فیصلہ نہ کیا، اس کی گردن کو اڑا دیا اور پھر فرمایا ہاکذا اقضی بین من لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ. جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے. جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ. تم نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تو کیا اللہ کے رسول سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا عمر کو سمجھا ہے؟ عمر نے فیصلہ کرنا انہی سے سیکھا ہے. عمر نے حق کو انہی سے جانا ہے. تو جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو گویا حق فیصلہ کیا ہے. اب عمر کیا غلط فیصلہ کرے گا؟ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، عمر یہی فیصلہ کرتا ہے. مجھے بتائیے، آج جو لوگ ہمارے اوپر اور خاص طور سے جن کا تعلق بریلی شریف سے ہے، علماء اہل سنت کا خاص طور سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اور اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات سے، آج ان علماء کو ہماری ہی عوام یہ طعنہ دیتی ہے کہ بڑے شدت پسند ہیں. یہ شدت پسندی ہمیں امام احمد رضا نے نہیں سکھائی ہے، یہ شدت پسندی ہمیں خلیفہ ثانی نے سکھایا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے سکھایا ہے. اگر ہماری شدت پسندی کو دیکھ کر کے آج لوگ کہتے ہیں اتنے سخت رہو گے تو دین کیسے پھیلے گا، تمہاری مکاریوں سے دین نہیں پھیلنے والا ہے، عمر فاروق اعظم کی سختی سے دین پھیلنے والا ہے. یہی وہ سختی ہے کہ آدھی دنیا کے بادشاہ بن گئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا کوئی حاکم ہے تو اسے دنیا فاروق اعظم کہتی ہے. اسی سختی کی بنیاد پر جب تک ہمارے اندر مکاری نہیں تھی تب ہم پھیلتے رہے، ہمارا دین پھیلتا رہا. اور جب سے ہمارے اندر مکاری اور شیطانی داخل ہو گئی ہے، گمراہوں اور وہابیاں، دیابنا اور بدعقیدوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، تب سے ہمارا دین پھیلنا ختم ہو گیا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا کہ رپورٹیں پیش کرتے رہو کہ وہاں ملک میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے، وہاں ملک میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے. محض کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد کہنا پڑے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ایسا نہیں کہ ذاکر نائک مردود کی طرح کوئی کہے کہ نبی کو ماننا بھی حرام ہے معاذ اللہ. یہ کس کام کا کلمہ ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا کام نہیں ہے. امام احمد رضا نے فیصلہ فرما دیا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. لہٰذا جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرے گا، وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک کلمہ پڑھتا رہے، ایک لمحہ بھی اپنی زبان کو نہ روکے، کلمہ پہ کلمہ پڑھتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہے. لیکن اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں کرتا ہے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کے اللہ کو حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تو نہیں ملے گا، جہنم تمہیں ضرور مل جائے گا، جہنم ضرور ملے گا. اس لیے اپنے اندر سختی پیدا کرو، منافقت کو اور مکاری کو اپنے اندر سے باہر کرو. یہ آج ہمارے اندر جو منافقت پیدا ہوئی ہے، یہ ہمارے دین کو اندر سے یہ منافقت کھا رہی ہے، یہ مکاری ہمارے دین کو اندر سے تباہ کر رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اچھا عمل ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا یہی فیصلہ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سیدنا فاروق اعظم کے 11 القاب بیان کیے فتاوی رضویہ شریف کے اندر. فرماتے ہیں امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام العادلین، اسلام کی عزت، اسلام کی شوکت، اسلام کی قوت، اسلام کی دولت، اسلام کے تاج، اسلام کی معراج، عز الاسلام والمسلمین، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی عزت، اور سید المحدثین.
یہ 11 القاب امام اہل سنت نے ان کی بارگاہ کے اندر پیش کیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال کتنا زیادہ تھا وہ واقعہ بھی آپ نے بارہا سنا ہے. مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو کوئی بندہ سامنے سے آ رہا تھا شراب کی بوتل لے کر کے. فاروق اعظم کا جلال تو دیکھیں, گویا کہ اگر اپنے اندر غیرت ایمانی رکھو گے تو تمہارے سامنے گناہ کرنے سے بھی لوگ ڈریں گے, تمہارے سامنے اس طرح کی بدعقیدگی پھیلانے سے ڈریں گے. جب آج سنی مسجدوں سے اماموں نے رد کرنا چھوڑ دیا, وہابیہ دیابنا ہماری مسجدوں میں آ کر کے بدعقیدگی پھیلانے لگ گئے ہیں. ہم بار بار رد کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان مردودوں کو موقع نہ ملے. کہتے ہیں رد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رد کرنے سے پتہ چلتا ہے ہمارا کون ہے, بیگانہ کون ہے. رد کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں لوگ تمہیں نہیں مانیں گے. میں کہتا اگر وہ بندہ حق پسند نہیں کرتا ہے تو مجھے تو ویسے ہی اس کی ضرورت نہیں تھی. اب میں اس کو جانوں کیسے کہ وہ حق پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ میں اسے اپنا بناؤں یا نہ بناؤں؟ تو امام احمد رضا نے فرما دیا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. لعنت کرو گے خود پتہ چل جائے گا تمہارا کون ہے, بیگانہ کون ہے. لہذا رد کرنے سے ہی تو کہتے رد کرنے سے فساد ہوگا. رد نہیں کرو گے بدعقیدگی پھیلے گی, اس سے فساد نہیں ہو رہا ہے. رد نہیں کرو گے لوگ گمراہ ہوں گے, یہ فساد نہیں پیدا ہو رہا ہے. یہ مکار ہو گئے ہیں, یہ شیطان کے نائب بن کر کے ہمارے درمیان میں ہیں. جو بھی رد کرنے سے روکے اس کا تعلق چاہے علماء کی جماعت سے ہو یا عوام کی جماعت سے ہو. امام احمد رضا نے فیصلہ فرما دیا جو رد کرنے سے روکے وہ علماء کی جماعت میں سے ہو یا عوام کی جماعت میں سے ہو, اس کا تعلق ہرگز ہرگز اہل حق سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ اس کے رسول کی ذات پر حملہ ہو تو رد کرنا فرض اعظم ہے, ان پر سختی کی جائے گی. سیدنا فاروق اعظم کا جلال تھا, بندہ سامنے سے شراب لے کر کے آ رہا ہے, اتنا جلال, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا مولا آج عمر سے بچا لے کبھی شراب نہیں پیوں گا, آج عمر سے بچا لے کبھی شراب نہیں پیوں گا. فاروق اعظم قریب آئے, کہا کیا ہے؟ اب اس کی زبان سے نکل گیا دودھ, جبکہ اس کے اندر شربت ہے, اس کے اندر شراب ہے. اس کی زبان سے نکل گیا دودھ ہے. فاروق اعظم نے فرمایا دکھاؤ, لیکن اس نے سچی توبہ کی تھی, اللہ سے کہا مولا عمر سے بچا لے پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو دودھ کے اندر بدل دیا. یہ ہے سختی کا فائدہ, یہ ہے ایمانی غیرت ہونی چاہیے, ایمانی جلال اپنے اندر پیدا کرو. میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر کے آئے, اسلام لانے کے فوراً بعد اپنے جو ہے کلمے کو ظاہر کیا اور فرماتے ہیں بارگاہ رسول میں 40ویں نمبر پر اسلام لے کر کے آئے. صحابہ چھپ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے. جب اسلام لے کر کے آئے تو حضور کی بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں, لہٰذا مسلمان اب چھپ کر کے نماز ادا نہیں کریں گے بلکہ اعلانیہ طور پر کھلم کھلا خانہ کعبہ میں نماز ادا کریں گے. یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال. فرماتے اب کوئی چھپ کر کے نماز ادا نہیں کرے گا. اور ہوا بھی یوں ہی, 3 جماعتیں نکلی ہیں. پہلی جماعت کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بیچ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچائے, اور پچھلی جماعت میں فاروق اعظم ہے. یہ 3 صفیں نکلی ہیں اور پہلی مرتبہ عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد کھلم کھلا مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور ان کی ہیبت اتنی زیادہ تھی, اور آپ نے اپنے کلمے کا ہی تو اظہار کیا ہی کھلم کھلا. جب ہجرت کرنے کی بات آئی تو کتنے صحابہ ایسے تھے کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی, اور انہوں نے رات کی تاریکی کے اندر تاکہ یہ کفار ہمیں تکلیفیں نہ دے انہوں نے ہجرت فرمائی, اپنا گھر بار سب چھوڑا. لیکن فاروق اعظم کی شان سے ہجرت فرماتے ہیں. جب ہجرت کرنا ہوا, اب ظاہر سی بات ہے یہاں مکے سے مدینہ جا رہے ہیں, جب ہجرت کرنے کا وقت ہوا آپ نے لباس پہنا, تلوار کو لٹکایا اور جو ہے کمان کندھے پر لٹکائی, پہلو میں نیزہ لٹکایا. اس کے بعد کعبے کے صحن میں آئے. قریش کافروں کی جماعت کا ایک گروہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. آپ کعبے کے پاس میں آئے اور کعبے کا 7 چکر لگایا, طواف مکمل کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد کافروں سے کہتے ہیں اے کافروں تمہارے چہرے ذلیل ہو گئے ہیں اور اللہ ان چہروں کو خاک میں اور ملائے گا. اب جس کو اپنی ماں کو نوحہ کرنے والی, بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تم پر روئے, تمہاری بیوی یتیم ہو جائے, تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں, تو تم میں سے کوئی حرم سے باہر آئے اور عمر کے ساتھ 2 ہاتھ کر لے.
اگر تمہارے اندر اتنی یہ ہے کہ تم اپنی ماں کو رونے والی بنانا چاہتے ہو، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، تو سنو، میں ڈر کر کے نہیں جا رہا ہوں. اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو حرم سے باہر آؤ، کیونکہ یہ حرم ہے، یہاں جھگڑا نہیں کر سکتا. حرم سے باہر آؤ اور عمر کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لو. اس شان کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرما رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا اشد امتی فی امر اللہ تعالی عمر، اللہ کے حکم کے معاملے میں میرا سب سے سخت امتی عمر ہے. اللہ کے حکم کے معاملے میں میرا سب سے سخت امتی جو ہے وہ عمر ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے عمر فاروق کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے. عمر کا دل اور عمر کی زبان وہی بولتی ہے جو حق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے عمر کے دل پر بھی اور عمر کی زبان پر بھی حق کو جاری فرمایا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، اور اس کو روایت کرنے والے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے، مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا، فرماتے ہیں کہ اللہ عمر پر رحم کرے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عمر پہ رحم کرے، وہ حق بولتا ہے اگرچہ بات کڑوی ہو. اتنا حق بولتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ترکہ الحق وما لہ صدیق، حق کہنے کی بنیاد پر میرے عمر کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ عمر کا کوئی دوست نہیں رہ گیا ہے. حق کہنے کی بنیاد پر. لیکن کیا ہوا؟ دوست نہیں رہ گیا تو کیا ہوا؟ حضور تو دعا فرما رہے رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دعائے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اور حضور دعا فرماتے ہیں اس کے لیے جو مکاری نہ کرے بلکہ اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرے. وہ جلال فاروقی کو اپنے اندر جگہ دو اور اپنے اندر وہی شدت رکھو جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور پھر مولا علی کا خود کا اپنا فرمان کیا فرماتے ہیں کننا نتحدث ان ملکا ينطق على لسان عمر. مولا علی فرماتے ہیں ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ فاروق اعظم کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، فاروق اعظم کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے. اور یہاں تک کہ صرف صحابہ نہیں بلکہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے آتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے جو مؤذن ہیں حضرت اقرع رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم ایک مرتبہ ایک پادری سے ملے، یعنی عیسائی سے ملاقات ہو گئی. تو عیسائی سے کہتے ہیں هل تجدون فی شیء من کتبکم، کیا تم نے اپنی کتابوں میں ہمارا کوئی ذکر پایا ہے، ہمارے بارے میں کچھ لکھا پایا اپنی کتابوں میں؟ تو اس پادری نے کہا نام تو ذکر نہیں ہے لیکن تمہارے اعمال کا اور تمہاری صفات کا ضرور ذکر ہے. یعنی تم صحابہ کے اعمال کا، صفات کا ذکر ہے، صحابہ کے ناموں کا ذکر نہیں آیا. تو فاروق اعظم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیف تجدونی، میرے بارے میں کچھ پایا ہے؟ سب کے بارے میں نہیں، میرے بارے میں کچھ پایا ہے؟ تو اس پادری نے کیا کہا؟ ہاں تمہارے بارے میں ایک لفظ آیا ہے ہماری کتابوں میں، توریت انجیل وغیرہ کے اندر. کہا کیا لفظ آیا ہے؟ کہا قرن من الحدید، لوہے کا سینگ، لوہے کا سینگ. فاروق اعظم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوہے کا سینگ کیا ہے؟ فرمایا لوہے کے سینگ کا مطلب یہ ہے امیر شدید. اللہ نے ہماری کتابوں میں بیان فرمایا کہ آخری نبی کے امتیوں میں ایک امتی ایسا ہوگا جو لوہے کا سینگ ہوگا. یعنی لوہے کے سینگ کا مطلب یہ ہے دینی معاملے میں سختی کرنے والا حاکم ہوگا، وہ دینی معاملے میں سختی کرنے والا حاکم ہوگا. فاروق اعظم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیروں پر سخت بنایا ہے اور اپنوں کے لیے اللہ نے مجھے رحم دل بنایا ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عمر ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. میرے آقا فرماتے اے عمر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اب عمر فاروق اعظم نے 3 دن قربانی کی ہے. عمر فاروق اعظم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی ہے. غیر مقلد اہل حدیث کبھی نہ 3 دن قربانی کرے گا بلکہ 4 دن کرے گا. غیر مقلد اہل حدیث 20 رکعت تراویح نہیں پڑھے گا، 8 رکعت پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ حضور علیہ السلام نے بہت پہلے فیصلہ فرما دیا. اب اگر ہم اہل حدیثوں کو شیطان کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا عمر کا راستہ ہے، 3 دن قربانی کرنا یہ عمر کا راستہ ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا عمر کا راستہ ہے، رفع یدین نہ کرنا یہ عمر کا راستہ ہے. اور تم نے عمر کے راستے کو چھوڑا. اور حضور فرماتے جس راستے پہ عمر چلتا ہے شیطان عمر کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. لہٰذا تمہارا فیصلہ تو فرمان رسول کی بنیاد پر ہو گیا ہے. یہاں ہمیں امام احمد رضا کے فتوے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. تمہارا فیصلہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ عمر کے راستے پہ شیطان کبھی نہیں چل سکتا ہے. لہٰذا جب بھی کسی کو دیکھو کہ وہ عمر کا راستہ چھوڑتا ہے سمجھ جانا کہ اس کا تعلق کسی اور جماعت سے ہے، اس کا تعلق عمر فاروق اعظم کی جماعت سے ہرگز نہیں ہے.
میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ فرمان، اور پھر مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَرَا شَيْطَانَ عُمَرَ يَهَابُهُ أَن يَأْمُرَهُ بِالْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا، یعنی ہر انسان کے ساتھ میں ایک شیطان پیدا ہوتا ہے نا، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان، فرشتہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور شیطان برائی کا حکم دیتا ہے۔ عمر فاروق اعظم کے ساتھ بھی پیدا ہوا، میرے آقا کے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے، جو شیطان میرے آقا کے ساتھ پیدا ہوا وہ میرے آقا پر ایمان لے کر کے آ گیا تھا۔ یہ اور کسی کی خاصیت نہیں۔ فاروق اعظم کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا وہ ایمان تو نہیں لے کر کے آیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ عمر فاروق سے برائی کرواتا تھا؟ کیونکہ شیطان برائی کرواتا ہے، فرشتہ نیکی کرواتا ہے۔ مولائے کائنات کا فیصلہ سنیں کہ عمر فاروق کا شیطان کیا کرتا تھا۔ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں ہم تمام صحابہ یہی سمجھتے تھے، فاروق اعظم کا جلال دیکھ کر کے، غصہ دیکھ کر کے ہم تمام صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ فاروق اعظم کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کسی بھی غلط کام کا حکم دینے سے ڈرتا ہے، وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ فاروق اعظم کو غلط کام کا حکم دے۔ بتاؤ یہ اس شیطان کا یہ حال ہے۔ اور میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا میرا عمر تو وہ ہے انسانی شیطان بھی بھاگتے ہیں اس سے اور جناتی شیطان بھی بھاگتے ہیں اس سے۔ گویا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو انسانوں میں بھی شیطان جو ہیں وہ عمر سے بھاگتے ہیں، اور جناتوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ بھی عمر سے بھاگتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان الشیطان لیخاف منک عمر، اے شیطان تم سے، اے عمر فاروق تم سے شیطان ڈر کر کے بھاگتا ہے، ایسے ہی نہیں بھاگتا ہے، ڈر کر کے بھاگتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا عمر کے راستے سے بھاگنا تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے ان الشیطان لیفر من حس عمر، آہٹ ہوتی ہے نا کوئی دستک دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کا حال تو یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کا حال تو یہ ہے اگر عمر آہٹ دے دے، اپنی دستک دے دے، تو حضور نے فرمایا ان الشیطان لیفر من حس عمر، عمر کی آہٹ سے بھی شیطان بھاگتا ہے، عمر کی آہٹ سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ہے اور آپ کا مقام مرتبہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاروں صحابہ کا جو خلفائے راشدین ہیں ایک مقام پہ ان کا ذکر کیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے۔ کیوں ابو بکر پہ رحم کرے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیونکہ ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں۔ اور اس کے بعد میں فرماتے اللہ عمر پہ رحم کرے، کیوں؟ اس لیے کہ عمر دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ عثمان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اصدقہم حیاء عثمان، کیونکہ عثمان میں سب سے زیادہ حیا ہے۔ اور پھر فرماتے اللہ علی پہ رحم کرے، کیوں اللہ علی پہ رحم کرے؟ اقضاہم علی بن ابو طالب، فیصلہ کرنے میں سب سے بہتر فیصلہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کا ذکر کیا، اور فاروق اعظم نے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ عمر پہ رحم کرے کیونکہ وہ دین کے معاملے میں سخت ہیں۔ تو یہ فاروق اعظم کی خاص پہچان ہے کہ دین کے معاملے کے اندر سختی کرنا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم اتنے سخت تھے، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کوئی حساب کتاب کا ماہر آدمی لے کر کے آؤ جو ہماری مدد کرے۔ ایک عیسائی کو لے کر کے آئے، جیسے ہی عیسائی کو دیکھا فرمایا اے ابو موسیٰ اس سے بہتر ہے کہ ہم دونوں مل کر کے حساب کر لیں، جو اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ عیسائی اتنا وفادار تھا تو اللہ کے محبوب پہ ایمان لے کر کے آ جاتا، جب یہ محبوب خدا کا وفادار نہ ہوا تو یہ رسول پاک کے محبوب کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ وفادار ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب کا وفادار بنتا۔ عمر تو اللہ کا محبوب ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے، رسول پاک اللہ کے محبوب ہیں اور عمر رسول اللہ کا محبوب ہے۔ تو جب یہ اللہ کے محبوب کا وفادار نہیں تو ہمارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا جلال ہے۔ اسی طریقے سے چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دو شخص آئے، ایک کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، دوسرا لوہے کی انگوٹھی پہن کر کے رکھا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ تم نے کیا پہن کر کے رکھا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبودار اور خبیث ہے۔ پھر دونوں سے فرمایا کہ تم لوہے کی انگوٹھی نکالو، چاندی کی انگوٹھی نکالو، مرد کے لیے لوہے کی انگوٹھی نکالو اور سونے کی انگوٹھی نکالو، مرد کے لیے صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ یہ دین کے معاملات کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ۔ فاروق اعظم کا حال یہ ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو اتنا آہستہ بولتے تھے، پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا بولا ہے، کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔
اتنا ہی نہیں سمجھا فاروق اعظم نے، بلکہ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے اونٹنی پر سوار تھے حضرت عبداللہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفر فرما رہے تھے، اتفاقاً حضرت عبداللہ کی اونٹنی حضور کی سواری سے آگے چلی گئی۔ فاروق اعظم نے ڈانٹ کر کے فرمایا، اے میرے بیٹے عبداللہ تو کس کے آگے چل رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جانا۔ فاروق اعظم نے کیا اس آیت کا مطلب سمجھا؟ اللہ نے مطلق فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جانا۔ فاروق اعظم نے سمجھا آواز بھی مصطفیٰ کی آواز کے آگے نہیں ہونا چاہیے، سانس بھی مصطفیٰ کی سانس کے آگے نہیں ہونا چاہیے، سواری بھی مصطفیٰ کی سواری سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں بھی تو کہتا ہے یہاں پہ مطلق لکھا ہوا ہے جس میں چاہے مان لیا جائے تو دل کرے۔ میرے آقا فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، ہر چیز میں حضور سے پیچھے رہنا ہوگا، ہر چیز میں حضور سے پیچھے رہنا ہوگا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا۔ یہ انہیں مقام ملا ہے، انہی بنیاد پر، سختی کی بنیاد پر دین میں اپنا غصہ، اپنے غصے کا اظہار کرو، اپنے جلال کا اظہار کرو۔ اللہ اس کے رسول کے معاملے کے اندر ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر کے اور عمر کا ذکر کر کے آراستہ کرو، یعنی اپنی مجلسوں کو خوبصورت بناؤ مجھ پہ درود پڑھ کر کے اور عمر کا ذکر کر کے اپنی مجلسوں کو خوبصورت بناؤ۔ میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اتنا زیادہ ہے، عمیر کا ایک واقعہ ہے، حضرت عمیر کا بعد میں اسلام لے کر کے آئے، جنگ بدر کے بعد کافروں نے ان کو بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کرنے کے لیے، ایک خنجر دے کر کے زہر میں بھجا کر کے چھپا کر کے لے کر کے آئے۔ جب مدینے کے اندر پہنچے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ جیسے ہی اس عمیر کو دیکھا، ابھی اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کتا خدا کا دشمن عمیر بن وہب ہے جو بڑا فتنہ لے کر کے آیا ہے، اسی نے بدر کے دن ہمارے اور کفار میں جنگ بھڑکائی تھی۔ فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ یہ کتا خدا کا دشمن۔ اب آپ اندازہ لگاؤ رسول پاک کے دشمن کو فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ یہ کتا خدا کا دشمن۔ عمیر بارگاہ رسول میں آئے، کہا کیا کام ہے؟ عمیر نے کہا میں اپنے قیدی کے بارے میں جاننے آیا ہوں۔ جھوٹ بولا کیونکہ ارادہ کوئی اور تھا، کہا قیدی کے بارے میں جاننے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمیر وہ کیوں نہیں کہتے ہو خانہ کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے کافروں کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے کہ مجھ محمد عربی پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ جیسے ہی عمیر نے اتنا سنا کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے کر کے آتا ہوں، ہم نے کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کے حتیم میں جو بات کی تھی آپ پر حملہ کرنے کا، یہ مجھے اور ان کافروں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ مدینے میں رہتے ہوئے اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے سچے رسول بن کر کے آئے ہیں۔ حضرت عمیر نے اسلام قبول فرما لیا۔ اب میں بتانا جو چاہتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی عمیر ہیں جن کو عمر فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ یہ کتا خدا کا دشمن ہے۔ جب دشمن خدا بن کر کے آئے تو فاروق اعظم نے انہیں کتا کہا، اور جب دیکھا کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں تو جانتے ہو عمر فاروق اعظم کا انداز کیا ہوا؟ حضرت عمیر کے پاس میں آئے اور کہتے ہیں اے عمیر مجھے معاف کر دینا، جب تم ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے تو ایک خنزیر بھی تم سے زیادہ مجھے پسند تھا، اور جب محمد عربی کے غلام بن چکے ہو عمر کو عمر کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو گئے ہو، عمر کو عمر کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو گئے ہو۔ لہٰذا اگر ہم وہابیہ کو کتا کہہ دیں تو ان کو جو ہے آگ لگ جاتی ہے اور ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کے معاملات درست نہیں رہتے، کہتے یہ کتا کہہ دیا ہے، اور کتا کہہ دینا یہ ممبر کا کہاں ادب رہ گیا ہے؟ یہ ممبر کا ادب، یہ جو ہے محراب کا ادب، یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ صحابہ سے ملا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جن کے بارے میں حضور فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا، گویا عمر کی زبان کبھی غلط نہیں بولتی ہے، اور عمر کی زبان نے دشمن خدا کو کتا کہا ہے۔ لہٰذا جو حضور کا دشمن ہے اس منبر سے کیا، اگر مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سامنے جا کر کے حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کر کے کہا جائے دشمن خدا کو کتا، تو یہ اس بارگاہ کے ادب کے خلاف نہیں ہے، یہ اس بارگاہ کے ادب کے لائق ہے۔ اس لیے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کافر آئے کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کافر صلح کرتے کرتے ایک کافر نے جانتے ہو کیا کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیا، اے محمد عربی جن غلاموں کی بنیاد پر آپ ہم سے جنگ لیتے ہو ایک دن یہ سارے غلام آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہاں حضور کے غلاموں کو للکارا گیا تھا، اور حضور کے غلاموں میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں منبر سے وہابی
کو کہیں کتا تو مرچی لگتی ہے، ہم یہاں ان کو برا بھلا کہیں تو دشمنی ہم سے لیتے ہیں۔ بارگاہ رسول ہے اور صدیق اکبر کی ذات ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب اس ملعون نے کہا کہ اے محمد عربی آج جنگ لیتے ہو، ایک دن یہ سارے غلام تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، تو صدیق اکبر کو جلال آیا اور اس سے کہا اے ملعون سن لے، امسس ببذر اللات، جا تو اپنے بتوں کی شرمگاہ کو چوس۔ کتنا سخت جملہ کا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، وہابی یہ نہیں پڑھے گا، وہابی یہ ہرگز نہیں پڑھے گا۔ امسس ببذر اللات، صدیق اکبر نے فرمایا جا ملعون تو اپنے بتوں کی شرمگاہ کو چاٹ، ہم وہ غلام ہیں جو مرتے دم تک محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ تو یہ میرے عزیزو، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جلال تھا، لہٰذا ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ایمانی غیرت کی بات کی جائے، ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، ایک نہیں بے شمار فرامین ہیں۔ لہٰذا دشمنوں پر سختی کرنا، منافقوں پر سختی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں پر سختی کرنا، یہ کوئی طریقہ بریلی میں تیار نہیں ہوا ہے، یہ طریقہ مدینے میں تیار ہوا ہے، اور مدینے سے تیار ہو کر کے بریلی میں آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو پھیلایا ہے امام احمد رضا نے پھر بریلی سے، لیکن یہ تیار بریلی میں نہیں ہوا ہے، یہ تیار مدینے میں ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اللہ ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ اپنے اندر مکاری کبھی مت رکھنا، یاد رکھ لیں مکاری اپنے، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اتنا سخت ہوتا ہے، دیوبندی اہل سنت کہلا دے گا اپنے آپ کو۔ شیعہ تو کتاب لکھ چکے، الشیعۃ ہم اہل السنہ، کی شیعی اہل سنت ہیں۔ جو مال اچھا ہوتا ہے نا، ہر کوئی لپکتا ہے اس کی طرف۔ تم نہیں سمجھ سکے کہ اہل سنت کی اہمیت کیا ہے۔ دیوبندی بھی اہل سنت کہلاتا ہے، اہل حدیث بھی اہل سنت کہلاتا ہے، شیعہ تو کتاب ہی لکھ چکا، الشیعۃ اہل السنہ، سب اہل سنت کہلاتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اہل سنت کی پہچان کا نام کوئی نہیں لیتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اس لیے کہ اس میں ایسی سختی ہے کہ برداشت ہی نہیں ہوتا ہے، اور یہ سختی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اس لیے اپنے اندر سختی پیدا کرو، اپنے اندر سے مکاری کو باہر کرو، منافقت کو باہر کرو۔ جو بدعقیدہ ہو جائے، اس کے اندر گمراہی نظر آئے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا